لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 40۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے ایمان کے اعتبار سے کامل وہ مومن ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں، یعنی اخلاق کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر تو آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ کا ایمان اچھا ہے، اور اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کا ایمان بھی ناقص ہے، آپ کا ایمان بھی ناقص ہے۔ اور ان میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ اب دیکھیے، قیامت والے دن جو اچھا اخلاق ہے یہ تول میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اچھا اخلاق تول میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ آپ اپنے نیکیوں کے تول کو بھاری کرنا چاہتی ہیں تو اچھا اخلاق اختیار کیجئے، اسی سے ہی آپ کو قائم باللیل کا اور صائم بالنہار کا اجر ملتا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ تم میں سے بہترین آدمی کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں۔ تو ہم عام طور پہ باہر بڑی نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو گھر میں آ کے ہمارا رویہ بدل جاتا ہے۔ اکثر مردوں کا یہ کہنا ہوتا ہے ہم باہر کی ٹینشن ساری گھر نکالتے ہیں، ارے بھی گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ کے رسول نے تو ایک کرائیٹیریا طے کر دیا کہ بہتر آدمی کون ہے اخلاق کے لحاظ سے، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی آپ فرماتے تھے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھیے کہ جو خامن اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا یا اس کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت برتتا ہے، وہ آدمی بہترین نہیں ہے بلکہ وہ بدترین ہے۔ ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میرا داماد اور میرا بہنوئی میری بیٹی اور میری بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر میری بیٹی سے یا میری بہن سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کو معاف کرے۔ ہر انسان یہی سوچتا ہے میرا داماد ہے درگزر کر دیا کرے، میرا بہنوئی ہے میری بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو مردوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی بیوی بھی کسی کی بیٹی بھی ہے اور کسی کی بہن بھی ہے۔ اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو یاد رکھے کہ تم میں سے بہترین آدمی کون ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر تھے، سب سے زیادہ بہتر تھے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ نرم تھے۔ حضرت انس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور خود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی 10 سال خدمت کی اور آپ نے مجھے ایک دفعہ بھی یہ نہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ جب میں نے یہ پہلی دفعہ حدیث یہ پڑھی تھی تو میں نے دل میں سوچا یا اللہ، ہمارے اور اللہ کے رسول کے معیارات میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم تو اپنے خادم کو دن میں 10 دفعہ جب تک ڈانٹ نہ لیں تو ہمیں تو چین ہی نہیں آتا، اور اللہ کے رسول 10 سال میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں فرما رہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ اس میں کمال حضرت انس کا ہے کہ اللہ کے رسول کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ آپ اپنے رویے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ خادم بھی تو ہمارے گھر والوں کا حصہ ہیں کہ نہیں؟ تو تم میں سے بہترین آدمی ہے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو کل کو اللہ تعالیٰ نے یہ حساب کتاب لینا ہے، اس لیے محتاط ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر
46 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، وہاں انصار کی کچھ عورتیں تھیں، آپ نے ان کو نصیحت فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ وہ ضرور صدقہ کریں، اگرچہ اپنے زیور ہی سے کریں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا کوئی ایسی عورت ہے جو لوگوں کو اپنے خامن کے ساتھ تنہائی میں ہونے والے معاملات بتاتی ہو؟ کیا کوئی ایسا مرد ہے جو لوگوں کو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی والے معاملات بتاتا ہے؟ ان عورتوں میں سے ایک عورت جس کے رخسار غبار آلود تھے کھڑی ہوئی اور اس نے کہا، اللہ کی قسم بہت سے مرد ایسا کرتے ہیں اور بہت سے عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں۔ کیسا؟ کہ تنہائی کے جو ان کے تعلقات کے معاملات ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں۔ تو ایک خاتون نے یہ بات کہی کہ بہت سے مرد ایسا کرتے ہیں اور بہت سی عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں، تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو۔ کیا میں تمہیں اس کی مثال نہ بتاؤں؟ ایسی مثال، ایسی باتیں بیان کرنا یا اس طرح کی باتیں کرنا اس شیطان کی مانند ہے جو سر عام کسی شیطان کے ساتھ مباشرت کر رہا ہو، تو لہٰذا تم ایسا نہ کیا کرو۔ یہ بدترین لوگ جو اپنے تنہائی کے معاملات کو، اپنے ان رازوں کو افشا کرتے ہیں۔ تو اس گناہ کا آپ نے علاج بھی بتا دیا۔ علاج کیا بتایا؟ کہ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو کیا کرے؟ صدقہ ضرور، کیونکہ صدقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اگر کسی سے ایسا گناہ ہو گیا تو وہ صدقہ ضرور کرے۔ اب عورتوں کے پاس بعض اوقات مال نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول نے انہیں طریقہ بھی بتا دیا کہ اپنے زیور سے صدقہ کر لیا، اپنے زیور میں سے کوئی زیور نکال دیا کرو صدقہ کرنے کے لیے، اور آئندہ سے یہ خلوت کے معاملات، تعلقات کی باتیں دوسروں کو قطعاً نہ بتائی جائیں۔ یہ بدترین لوگ ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں۔ حدیث نمبر 50 بشر بن اقربہ سے روایت ہے کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں رو رہا تھا۔ آپ نے مجھے کہا، خاموش ہو جاؤ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ میں تیرا باپ ہو جاؤں اور عائشہ تیری ماں ہو جائے؟ یعنی حضرت بشر بن اقربہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کسی غزوے میں شہید ہو گئے۔ اب ظاہر ہے یہ بیچارے یتیم رہ گئے، باپ کی محبت کا سایہ سر پر نہ رہا، تو یہ بیچارے رو رہے تھے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ چپ کر جاؤ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارا باپ ہو جاؤں اور حضرت عائشہ تیری ماں بن جائے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت طریقے سے دلجوئی فرماتے تھے کہ اگلے کو واقعی ٹھنڈ پڑ جاتی۔ اب یہ دلجوئی کا جو انداز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے اور واقعات میں بھی آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے ساتھ دلجوئی کی۔ ہوا یہ کہ حضرت جعفر طیار کو آپ نے غزوہ موطا میں بھیجا تھا، وہاں یہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو خبر دے دی۔ آپ حضرت جعفر کے گھر والوں کے پاس آئے اور انہیں اطلاع دی۔ ان کے گھر والے یہ سن کر ظاہر ہے رونے لگ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو دلجوئی تھی وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں کی۔ انہیں کہا کہ تم نہ رو، تم پریشان نہ ہو، تمہارے والد کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پر دے دیے، جن کے ساتھ وہ جنت میں ہر طرف اٹھتے پھرتے ہیں اور جنت کے میوے کھاتے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت جعفر بن ابی طالب یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ موطا میں بھیجا ہے تو انہوں نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا۔ کفار نے کیا کیا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا، بازو کاٹ دیا، جس کے ساتھ انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بائیں بازو کے اندر وہ جھنڈا تھام لیا۔ کفار نے بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔
انہوں نے پھر اپنی کوہنیوں کے ساتھ جھنڈے کو یوں کر کے تھام لیا. اب انہوں نے کیا کیا, آپ کو شہید ہی کر دیا. صحیح. تو یہ ساری باتیں جو تھیں ان کو پتہ لگ گئی بچوں کو, تو وہ بیچارے رو رہے تھے. تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بازوؤں کی جگہ پہ پر دے دیے, اور ان کا نام ہی اب کیا ہوگا, جعفر طیار. طیار کا مطلب کیا ہوتا ہے, اڑنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں پر دے دیے ہیں, وہ جنت میں ہر جگہ اڑتے پھرتے اور جنت کے میوے کھاتے رہتے. اسی طرح ایک اور صحابی تھے, ان کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ وہ کہاں ہیں. دوسرے صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ, وہ صحابی جو ہیں ان کا ایک بیٹا تھا جو انہیں بڑا محبوب تھا, ان کا وہ بیٹا فوت ہو گیا. اب وہ اس کے غم میں بڑے غمگین رہتے ہیں, اس لیے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا, اور بلوا کے ان سے پتہ ہے کیسے کر کے تعزیت کی. کہا کہ کیا تمہارا یہ دل چاہتا ہے کہ تمہارا بیٹا زندہ رہتا اور تم اس کے ساتھ دنیا میں ہنسی خوشی زندگی گزارتے, یا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم جنت کے جس دروازے سے بھی جاؤ وہ تمہارا پہلے وہاں کھڑا استقبال کر رہا ہو. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ جب میں جنت میں جاؤں تو وہ میرا استقبال کر رہا ہو. تو اللہ کے رسول اتنے اخلاص کے ساتھ, اتنی محبت کے ساتھ دل جوئی فرماتے تھے. یہ محبت کس دل میں آتی ہے, جس دل میں ہم سب کے لیے ہمدردی ہوتی ہے, جس دل میں سب کے لیے محبت ہوتی ہے. ہمارے دل کتنے تنگ ہوتے ہیں, ہمارے دلوں میں کسی کے لیے بغض تو ہوتا ہے, انتقام تو ہوتا ہے, کینہ تو ہوتا ہے, لیکن محبت نہیں ہوتی. اپنے دلوں کو صاف کیجیے, اپنے دلوں میں محبت پیدا کریں. اور یہ محبت کیسے پیدا ہوگی, سیرت پڑھنے سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھنے سے, اور آپ کے رویے دیکھنے سے. تو لہٰذا آپ نے انہیں کہا تو خاموش ہو جا, کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ میں تیرا باپ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائے. اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھر اللہ کی رحمت کا گہوارہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. ویسے بھی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہیں, شفقت کے ساتھ, آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. یہ سوچ کر یتیم کے ساتھ محبت کریں کہ آپ کا بچہ بھی تو یتیم ہو سکتا ہے. یتیم ہونا کوئی اس کا گناہ تو نہیں تھا, یہ تو اللہ کی عطا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کے سروں پر باپ کو سلامت رکھا اور کسی دوسرے کا باپ اللہ تعالیٰ نے لے لیا. تو وہ گھر بہترین گھر ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو. تو ویسے بھی اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں, لوگوں سے محبتیں کر رہے ہیں, کیا خیال ہے وہ لوگ تہہ دل سے آپ کے لیے دعائیں کریں گے, ان کی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوں گی. انشاءاللہ دنیا میں اللہ کی رحمتیں آپ کے لیے اتریں گی, لوگ آپ کی عزت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے. کیا فرق پڑتا ہے ہمارے 3 یا 4 بچوں کے ساتھ ایک یتیم بھی پل جائے, صرف ایک دل کو سمجھانے والی بات ہے. کیا خیال ہے وہ ایک اکیلا یتیم جو ہے وہ زیادہ کھا جائے گا؟ ہمارے اپنے بھی تو بچے, ان پر ہم ہزاروں خرچ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ بعض اوقات لاکھوں بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں. صرف ایک دل کو سمجھانے والی بات ہے. اس بچے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا باپ لے لیا ہے تو میں اس کا باپ بن جاؤں. جیسے اللہ کے رسول نے اس یتیم سے کہا تھا کہ تجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور میں تیرا باپ بن جاؤں. کیا خیال ہے, ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بہت امپاسبل بات ہے. ہاں اونچا بولے نا, نہیں, صرف اپنے آپ کے دل کو سمجھانے والی بات ہے. جب آپ نے ایک دفعہ دل کو سمجھا لیا اللہ کام آسان کرتے ہیں. تو ایسی نیکیاں کرنے کی دل میں آرزو رکھیں, اور جب موقع ملے فوراً اس موقع سے فائدہ. حدیث نمبر 53 حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا. یہ باتیں ہم ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. سب سے پہلی بات, مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہو. کیا خیال ہے, ہم لوگ تو مسکینوں سے میل پرے بھاگتے ہیں. ہاں امیروں کے ساتھ ہمارا بڑا دل چاہتا ہے ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں, ان کے ساتھ محبت کے دعوے کریں, فلاں رشتہ دار, فلاں جو وزیر ہے وہ میرا رشتہ دار ہے,
اور فلاں جو وزیر اعظم ہے وہ میرا خالہ زاد ہے، اور فلاں جو عہدے دار ہے وہ میرا فلاں قریبی رشتہ دار ہے، لیکن کسی مسکین کے ساتھ تعلق ظاہر کرنے سے تو ہماری بے عزتی ہوتی، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہو۔ اصل بات یہ ہے کہ مسکین جو ہیں یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں، یہ جنت کے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا تھا، عائشہ مسکینوں سے محبت کیا کرو، یہ جنت میں پہلے داخل ہوں گے، یہ جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اپنے سے برتر لوگوں کو نہ دیکھو، اس سے آپ کے اندر اللہ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہوگا، آپ کو شکر کرنا آئے گا۔ ورنہ اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھو گے تو ساری عمر اسی جلن میں گزار دو گے کہ فلاں کو اللہ نے اتنا دیا اور مجھے نہیں دیا۔ ناشکری کے احساس کے ساتھ آپ کی زندگی گزر جائے گی، آپ کبھی مطمئن نہ ہوں گے، کبھی دل کو چین نہیں آئے گا۔ تو اپنے سے کمتر کو دیکھو، ہاں نیکی میں اپنے سے برتر کو دیکھو، اور یہی چیز ہمیں شکر کرنا سکھاتی ہے۔ دوسری بات جو حضرت اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر کو بتائی تھی، مجھے حکم دیا کہ میں ان کو دیکھوں جو مجھ سے کم ہیں اور ان کو نہ دیکھوں جو میرے سے برتر ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ نیکی میں اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھیں، دنیا میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، آپ کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا۔ اور جب نیکی میں اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ مجھے ابھی اور اللہ کے قریب آنے کے لیے کتنی زیادہ نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ بتائیے، امرنی، اور مجھے حکم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں، اور اگرچہ وہ صلہ رحمی نہ کریں۔ ہم عام طور پہ صلہ رحمی کرتے ہیں، فلاں نے میرے ساتھ اچھا کیا تو میں نے اس کے ساتھ اچھا کر دیا، فلاں نے میری دعوت کی تو میں نے اس کی دعوت کر دی، فلاں نے مجھے تحفہ دے دیا تو میں نے بھی دے دیا۔ نہ، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے، سل من قطع کا، اس سے جڑو جو تم سے ہٹتا ہے، جو تم سے نہیں ملتا تم اس سے ملو، یہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے اس نے آپ سے کیا اور آپ نے اس سے کر دیا، یہ تو بدلہ ہے، بدلہ ہوا معاملہ ختم، کوئی اجر نہیں۔ اجر لینا ہے تو اس سے صلہ رحمی کرو جو آپ سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اور مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کچھ بھی نہ مانگوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تربیت ہوتی تھی کہ کسی سے کچھ نہ مانگو، سوال نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی اپنی زندگی دیکھیں، گھر میں 9 بیویاں موجود ہیں، گھر میں خادم موجود ہیں، اپنے کام خود کرتے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی دے لیتے ہیں، اپنی جوتی بھی گن لیتے ہیں، اس کا بکری کا دودھ بھی دو لیتے ہیں، اپنے جو ہیں کپڑوں کو بھی سی لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ جو کسی سے سوال کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ آپ دوسروں کو بھی تربیت دیتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے کسی سے سوال نہ کرو۔ صحابہ کی بھی ایسی تربیت ہو گئی۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، اس کا کوڑا نیچے گر جاتا، وہ کبھی کسی سے یہ نہ کہتا کہ یہ کوڑا مجھے نیچے سے تم پکڑا دو، مجھے مشکل ہوگی، بلکہ اپنا گھوڑا کھڑا کرتا، نیچے اترتا اور خود اس کوڑے کو پکڑتا۔ اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر دی تھی۔ تو کسی سے سوال نہ کرو، کبھی بھی جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگ۔ اور انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، اور مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ ہم عام طور پہ جب کبھی ہمیں خیال آتا ہے نہی عن المنکر کرنے کا، امر بالمعروف کرنے کا، تو ہمیں یہ ڈر آتا ہے فلاں تو ناراض ہو جائے گا، فلاں تو بہن بھائی چھوٹ جائیں گے، فلاں تو مجھے برا سمجھیں گے، تو ہم اپنی زبان بند کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ آپ جس کی خاطر وہ کام کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اور حق بات کہنی ہے اگرچہ لوگوں کو بری کیوں نہ لگے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کوئی بات کسی کو کرتے ہیں اور اس کو بری لگتی ہے، وہ آپ کی بات مانتا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت تو وہ نہیں مانتا، بعد میں وہ سوچتا ضرور ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ پھر کبھی وہ موقع آتا ہے تو اس کے
وہ اس کو بات یاد ہوتی ہے، فلاں موقع پہ مجھے یہ بات کسی نے سمجھائی تھی، اور اس کا اثر بھی پھر اس کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ فوری طور پہ اسے کڑوی کیوں نہیں لگ رہی، اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں سچ کی اپنی طاقت ہوتی ہے اور وہ سچ آپ پہ اثر کرتا ہے۔ تو میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ اور آخری جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، ساتویں، جو وہ مجھے حکم دیا تھا کہ میں اکثر کہا کروں لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں طاقت نیکی کرنے کی اور نہیں طاقت گناہ سے بچنے کی مگر اللہ ہی کی مدد کے ساتھ۔ اگر میں امر بالمعروف کر رہی ہوں، اگر میں نہی عن المنکر کر رہی ہوں، تو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کس کی توفیق ہے؟ یہ میرے رب کی توفیق ہے۔ نہیں طاقت نیکی کرنے کی اور نہیں طاقت گناہ سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی قوت کے ساتھ۔ یہ کلمات انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں اور زیادہ نیکی کرنے کا شوق پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ الفاظ اکثر دہرایا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں، اور ایک روایت میں ہے یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ہیں، اور ایک روایت میں ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ کون سے کلمات؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ کلمات جو ہیں ان کا ذکر جو ہے اپنی زبان کو اس کا عادی بنا لیجیے۔ تو یہ 7 باتیں ایک دفعہ میں پھر دہرا دیتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو بتائیں تھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری آپ کے بڑے پیارے صحابہ میں سے تھے، اور جب حضرت ابو ذر غفاری حدیث بیان کرتے ہیں مجھے میرے خلیل نے یہ حکم دیا تھا، ان سے پوچھا گیا تیرے خلیل کون تھے؟ میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اتنا مان تھا ان کو کہ مجھے میرے خلیل نے یہ حکم دیا تھا۔ یہ اتنے پیارے دوست تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ 7 باتیں تھیں۔ مسکینوں سے محبت کرو، ان کے قریب رہو۔ اللہ کے رسول کی اپنی دعا تھی، اللہ تعالیٰ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مجھے مسکین مارنا، اور مجھے مسکینوں کے ہی زمرہ میں میرا حساب کتاب کرنا۔ دوسری بات، مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس کو دیکھوں جو میرے سے کمتر ہے، میں اس کو نہ دیکھوں جو میرے سے برتر ہے۔ ہاں، نیکی میں اپنے سے برتر کو دیکھوں اور دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھوں، تاکہ مجھے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا آ جائے، اور میں اس سے صلہ رحمی کروں جو صلہ رحمی کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اور مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کچھ بھی نہ مانگوں، اور مجھے حکم دیا کہ میں سچ بات کہوں، وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، اور مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ اور آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ میں اکثر لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا رہا کروں، کیونکہ یہ کلمات جو ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 62، مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے متعلق نصیحت کرتا ہے، پھر تمہیں تمہارے باپوں کے متعلق نصیحت کرتا ہے، پھر جتنا کوئی رشتہ دار زیادہ قریب ہے اس کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہے۔ اصل بات ہے اس دنیا میں اللہ کے بعد بندوں میں سے کس کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے؟ ہمارے والدین کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو وسیلہ بنایا کہ وہ ہمیں دنیا میں لے آئیں۔ خالق تو ہمارے اللہ رب العزت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ماں باپ ہی جو ہیں وہ ہمارے اوپر محنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں اس قابل بنا دیتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزار سکیں۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ نیکی کے حقدار کون ہیں؟ ہمارے والدین۔ والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے بہترین دروازہ ہے، آپ اس کے ساتھ نیکی کیجیے تاکہ جنت کے بہترین دروازوں میں سے جنت میں داخل ہو سکیں۔ اور ماں کے تو پاؤں کے تلے جنت ہے۔ ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ نیکی کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ کرو۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔
चौथी दफा फिर उसने पूछा या रसूलल्लाह उसके बाद किसके साथ करूं? आपने फरमाया अपने बाप के साथ। असल बात यह है कि माँ अपने बच्चे को पालने के सिलसिले में बाप से ज्यादा मुशक्कत उठाती है, उसे अपने पेट में रखती है, उसकी प्रेगनेंसी ही खासी मुशक्कत वाली होती है। उसके बाद उसको जन्म देती है, जन्म देते वक्त माँ एक दफा मौत के मुंह से गुजर कर आती है, और फिर उसको पालना 2 साल तक माँ ऐसी बंदी होती है कि दिन और रात उसका एक एक पल अपने बच्चे के लिए वक्फ होता है। और ये तो 3 वो मौके हैं जो ज़्यादा मुश्किल हैं, जबकि मैं समझती हूँ कि माँ की जिम्मेदारी तो मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। माँ जब तक जिंदा रहती है अपनी औलाद के साथ अटैच रहती है। उनकी जो नेकी और भलाई, उनका फ़ायदा और उनका नुकसान, और उनकी खुशी और उनकी गमी, माँ उनका साथ देती है। बाप भी उनके लिए मुशक्कत करता है, बाप भी मुशक्कत और अंदाज की है, माँ की मुशक्कत और अंदाज की है। बहरहाल अल्लाह ताला ने खिदमत के लिए माँ का हक 3 दफ़ा पहले ज़्यादा रखा। बाप का अतात का हक पहला है। ये बात मैं वाज़ेह कर दूँ, बाज़ लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता, वो इस हदीस के मुताबिक माँ की बात मानते हैं, लेकिन माँ का हक खिदमत के लिए ज़्यादा है। खिदमत से क्या मुराद है? आपने माँ के साथ बैठना है, माँ को आपने खुश करना है, माँ के लिए आपने कपड़े खरीदने हैं, माँ को आपके लिए माँ का आपने इलाज कराना है। जो खिदमत का हक है वो माँ का ज़्यादा है, क्योंकि माँ ने अपने बच्चे के लिए ज़्यादा मेहनत की होती है। लेकिन अतात का हक बाप का ज़्यादा है, क्योंकि बाप घर का सरबराह है, और माँ भी जो होती है बतौर बीवी अपने खामिन के हुक्म की पाबंद होती है। लिहाजा अतात का हक जो है वो माँ खुद भी बाप अपने खामिन के हुक्म की पाबंद है। वो घर का सरबराह होने की हैसियत से अतात बाप की चलेगी, खिदमत माँ की ज़्यादा होगी, खिदमत माँ की ज़्यादा होगी। और मैंने आपको बताया कि माँ बजाते खुद खामिन की बीवी होने की वजह से खामिन के हुक्म की पाबंद है। अगर आप अतात भी माँ की करने लग जाएंगे तो घर का तो शिराजा बिखर जाएगा। इसलिए ये बात जो है बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अतात में पहला हक बाप का, जबकि खिदमत में पहला हक माँ का। तो अब वालिदैन के साथ कैसे नेकी की जाए? वालिदैन के साथ वालिदैन के ऊपर माल खर्च करें, वालिदैन के ऊपर माल खर्च करें। उन्होंने अपनी जवानी में आप पर अपनी सारी जायदाद लुटा दी थी। वालिदैन के लिए वक़्त खर्च करें, वालिदैन को कंपनी दें, वालिदैन की हमदर्दी करें, वालिदैन के पास बैठें। आपको पता है जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो वालिदैन तन्हाई महसूस करते हैं, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दुनिया के कामकाज में अपने आप को मसरूफ़ रख सकें, तो उनको उस वक़्त अपनी औलाद की कंपनी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब बच्चा छोटा था उसको अपने माँ बाप की निगरानी की और उनकी निगहदाश्त की ज़रूरत थी, अब वालिदैन मोहताज हैं और जवान औलाद को अपने वालिदैन की ये ज़रूरत पूरी करनी है। आजकल की औलाद इन चीज़ों को नहीं समझती, इंग्लैंड जाके बैठ जाती है अपनी नौकरी करने के लिए और बड़ी नेकी समझती है, जी मैंने 10,000 रुपये मुलाजिम एक रख दी है, वो मामा के पास 24 घंटे होती है, एक नरस रख दी है जो कि मेरे बाप की खिदमत करती है। अरे भाई उन्हें नरस नहीं चाहिए, उन्होंने आपके लिए नरस नहीं रखी थी, उन्होंने आपके लिए अपनी जान कुर्बान की थी। उन्हें आप चाहिए, उन्हें मुलाजिम नहीं चाहिए। ठीक है मुलाजिम एक हाथ तक काम कर देता है, लेकिन माँ तो अपने बच्चे को देख रही होती है, मेरा बच्चा आए तो मेरे दिल में ठंड पड़े। इस सिलसिले में आजकल की औलाद को एहसास तक नहीं होता। और फिर बाज़ औलादें जो होती हैं वो क्या करती हैं, माँ बाप के सिलसिले में अपने बीवी बच्चों को तरजीह देने लग जाती हैं। उन्हें एहसास नहीं होता कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। उनका कहना होता है बच्चों से ही टाइम नहीं मिलता जी, कैसे माँ बाप को टाइम दें। या जो लोग माली हिसाब से कम होते हैं, मेरे बीवी बच्चे का दूध ही पूरे, मेरे बीवी बच्चों के खर्चे ही पूरे नहीं होते तो माँ को कहाँ से खिलाऊं। या मेरा घर तो छोटा है, माँ के लिए कमरा नहीं है, वो कमरा तो मेरे फलां बेटे को चाहिए। मेरी बात सुनिए, माँ बाप ने आपको तब दिया था जब आपके पास कुछ नहीं था, और माँ बाप ने आपको अपना सब कुछ दिया था, अपना वक़्त दिया था, अपना माल दिया था, अपनी मेहनत दी थी, अपनी सबसे बेहतरीन वक्त और सलाहियतें आपको दी थी। अब वालिदैन को आपकी ज़रूरत है, आपने उस मेहनत का जो आप पे की गई थी उसका सिला देना है कि नहीं देना।
جبکہ اولاد نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا ہوتا. اولاد کی آپ کے دل میں ایک فطری محبت ہوتی ہے اور آپ سوچے سمجھے بغیر اولاد کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں. یاد رکھیے والدین اور اولاد اگر دونوں اکٹھے ہوں گے تو پہلا حق کس کا ہوگا؟ بولو، والدین کا. جبکہ ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ یاد رکھیے سب سے پہلا حق والدین کا ہے. اس وقت مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے. 3 آدمی ہیں، ایک طوفان میں پھنس گئے ہیں، طوفانی بارش ہے، وہ پناہ لینے کے لیے ایک غار میں چلے جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، غار میں جب چلے جاتے ہیں تو اتنی زور سے بادل گرجتے ہیں کہ ایک پتھر جو ہوتا ہے اس کے دھماکے کی وجہ سے اس غار کے منہ پر آ گرتا اور غار کا بالکل دروازہ بند ہو جاتا ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ موت آنکھوں کے سامنے ہے. نہ ہوا آنے کا راستہ ہے، نہ روشنی کا راستہ ہے، یا نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے. اب وہ تینوں آدمی غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ سب اپنی بہترین نیکی اللہ کے سامنے پیش کرو اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ نیکی ہماری قبول فرما اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے. سب سے پہلا آدمی جو دعا کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری بکریاں تھیں اور میرے بوڑھے والدین تھے. میں بکریاں پالتا، رات کو آتا، انہیں چرا کے سارا دن چراتا رہتا، رات کو گھر آتا اور گھر آ کے میں دودھ دھوتا اور سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا، اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا. ہوا کیا کہ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں رات کو لیٹ ہو گیا، تو جب گھر آیا تو میں نے دودھ لے کر والدین کے پاس پہنچا. والدین انتظار کر کر کے سو چکے تھے. میرے بچے میرے پاؤں میں بھلک رہے تھے، وہ بھی بھوکے تھے. لیکن میں نے دل میں سوچا کہ میں نے جو ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ میں والدین کو پہلے دوں گا، میں اپنے اسی طریقے پر رہوں گا. ہوا کیا، ساری رات میں دودھ لے کے والدین کے سرہانے کھڑا رہا. میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ میرے والدین کی نیند خراب نہ ہو، اور بچے بلک بلک کے بھوکے سو گئے یہاں تک کہ فجر ہو گئی. اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا. اگر اللہ تعالیٰ تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو میرے اس عمل کو قبول فرما اور اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہوا یہ کہ جب اس نے دعا مانگی تو وہ جو غار کا جو کہ آگے پتھر تھا وہ ہٹ گیا، تھوڑا سا ہٹ گیا. تو اللہ نے اس کا یہ عمل قبول فرما لیا. اور اس عمل میں کیا تھا کہ میں نے اپنے والدین کی نیند بھی خراب نہ کی، اور اللہ تو جانتا ہے میں نے سارا کچھ تیرے ہی خاطر کیا تھا. حالانکہ بچے بلک رہے تھے. کیا خیال ہے وہ باپ نہیں تھا؟ آپ اپنی اولاد کی سے زیادہ محبت محسوس کرتی ہیں. اصل بات یہ ہے ہماری محبتیں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہونی چاہیے. ہماری محبتیں جو ہیں من مرضی کی محبتیں نہیں ہونی چاہیے. ہماری زبانیں بھی ہماری اللہ کے تابع ہونی چاہیے، ہماری خواہشات بھی اللہ کے حکم کے تابع ہونی چاہیے. تو جب انسان یہ باتیں سمجھ لیتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرما دیتے ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ والدین اور اولاد میں سے کس کا حق پہلے تھا؟ والدین کا تھا پہلے. انہیں وقت دیں، انہیں ان پر مال خرچ کریں، ان کا علاج کرائیں اور بہترین علاج کرائیں. ان کو کمپنی دیں. ان کو یہ نہ کہیں میں نوکری کرتا ہوں جی میں کیسے ٹائم دے سکتا ہوں، میری بیوی ٹائم دے دے گی. ارے بھائی وہ آپ کے والدین ہیں، انہیں جتنی ٹھنڈ آپ سے ہوگی اتنی آپ کی بیوی سے نہیں ہوگی. تو لہٰذا انہوں نے آپ کو پالا تھا. آپ ان کو وقت دیں، آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، آپ ان پہ مال خرچ کریں، آپ ان کو راضی کرنے کی جو ہر ایک کو اپنے والدین کی مزاج کا اندازہ ہوتا ہے اس مزاج کے مطابق ان کو راضی کریں. اور خاص طور پر 2-4 باتیں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان کے سامنے اونچا نہ بولیں، ان کے سامنے بدتمیزی نہ کریں، ان کو ڈانٹنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کے سامنے تنگ نہ پڑے. یہ نہ کہ امی اب آپ بس بھی کریں نا، میں تھک گئی ہوں سنتے سنتے، یہ بھی نہیں کہنا. ان کی بات کو حوصلے اور تحمل سے سننا ہے. میرا خیال ہے وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ایک شخص نے ایک باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابو جان یہ میری قمیص ہے. باپ نے پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے پھر کہا ابا جان یہ آپ کی قمیص ہے.
तीसरी दफा फिर बाप ने कहा ये क्या है? कहने लगा मैंने आपको बताया नहीं ये कमीज है। तंग हो गया। बाप कहने लगा बेटा मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तू जब छोटा था तो एक बात को 10 दफा दोहराता था और मैं 10 दफा ही उतनी मोहब्बत से तुझे बताता था बेटा ये तेरी कमीज, और मैं कभी तंग नहीं पड़ता, मैं ज्यादा खुश होता था। तू जितनी दफा पूछता था मैं ज्यादा खुश होता। तो मेरी बात सुनिए, इन मोहब्बतों के आपने बदले देने हैं या नहीं देने हैं? देने हैं। तो हम इस चीज से बहुत कोताही कर जाते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता, क्योंकि वालिदैन हमसे तवक्को नहीं कर रहे होते, हमसे मांग नहीं रहे होते, और हम उनका हक अदा नहीं करते। और सिर्फ आपने ये नहीं करना कि उनकी खिदमत करें, उनकी बातें सुनें, उनको कंपनी दें, उनके पर माल खर्च करें, उनका इलाज करें, उनको जो है खुश करने की कोशिश करें, बल्कि उनके लिए दुआएं भी करें। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ने हमें सिखाया कि ए रब इन पर इतना रहम करना जितने रहम के साथ इन्होंने मुझे पाला था। तो ये सारे आपके वालिदैन के हक हैं। अब वालिदैन के बाद दर्जा बदर्जा सब रिश्तेदारों से नेक सलूक करना है। हदीस नंबर 63 अब्दुल्ला बिन अमर बिन आज से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बदमिजाज, ज्यादा खाने वाला, मुतकब्बिर, बहुत ज्यादा माल जमा करने वाला, बखील आदमी जहन्नुम वालों में से है, और कमजोर और दबे हुए लोग जन्नती हैं। दोबारा जरा देख लेते हैं। हर बदमिजाज आदमी, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो बहुत झगड़ालू होते हैं, जितना मर्जी समझा लो उन्हें समझ आती नहीं, उन्हें बड़ा मान होता है, मैं बड़ी शह हूं, मैं गलत कह ही नहीं सकता, किसी की क्या मजाल के मुझे कुछ समझाने की कोशिश करे, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, मेरा हर बात कहना हुक्म का दर्जा रखता है। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे। तो ऐसे लोग जो है वो कौन है? जहन्नमी। इसके अलावा ज्यादा खाने वाला, मोमिन ज्यादा खाने वाला नहीं होता। मोमिन एक अंत में खाता है, काफिर ज्यादा अंतों में खाता है, काफिर 7 अंतों में खाता है, मोमिन एक अंत में खाता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए रोज़ों का हुक्म दिया कि इन मुसलमानों को कम खाने की आदत पड़े। और आपको पता है रोज़ा तमाम शरीयतों में से था, तमाम शरीयतों में है, लेकिन हम मुसलमानों ने उसको भी ज़्यादा खाने का बहाना बना लिया। कभी इफ्तारी हो रही है और कभी इफ्तारी के बाद खाना हो रहा है और कभी सुबह सहरी हो रही है, उसको भी हमने ज़्यादा खाने का बहाना बना लिया। हालांकि ज़्यादा खाना अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं था, ठीक है, इसीलिए रोज़े का हुक्म है। इस दफ़ा रमज़ान में कोशिश कीजिए कि ये जो है ज़्यादा खाने से अवॉइड करें। जब इंसान ज़्यादा खाता है तो उसके अंदर हैवानी खसूसियात ज़्यादा पैदा होती हैं, हैवानी यानी जानवरों जैसी खसूसियात। और जब इंसान कम खाता है तो उसके अंदर मलकूती सिफ़ात, फरिश्तों की सिफ़ात, नेकी की सिफ़ात ज़्यादा पैदा होती हैं। और अल्लाह चाहते हैं कि हमारे अंदर जब हमने रोज़ा रखा होता है, आप देखें नेकी की ख्वाहिश होती है। अभी जज कर ले, रोज़ा रखा होता है, पेट में खाना कम होता है, ख्वाहिशात को दबाया होता है हमने, नेकी करने की ख्वाहिश होती है। हम दौरा तफसीर भी सुन लेते हैं, हम जो है कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं, हमारा दिल चाह रहा होता है ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें। तो मैं आपको बताऊं, कम खाने से मलकूती सिफ़ात, फरिश्तों की सिफ़ात, नेकी की सिफ़ात ज़्यादा पैदा होती हैं। और इसी तरह जो शख्स है मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला, जिसकी गर्दन में सरिया डला, ऐसा शख्स जो है वो दोज़खी है। हदीस में आता है जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। और आपको पता है तकब्बुर के साथ इंसान की सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। शैतान ने एक सजदा करने से इनकार किया था तकब्बुर की वजह से कि मैं इंसान से बेहतर हूँ। अल्लाह ताला तूने उसको मिट्टी से पैदा किया और मुझे तूने आग से पैदा किया। आग ऊपर को जाती है, मिट्टी को ऊपर भी रखो तो नीचे को आती है। तो अल्लाह ताला मैं उसको सजदा नहीं करूँगा क्योंकि मैं उससे बेहतर हूँ। तो उसके साथ अल्लाह ताला ने उसकी पिछली तमाम इबादतें ख़त्म कर दी और उसको अपने दरबार से निकाल दिया। हालांकि शैतान जो था ये अपनी ज़्यादा इबादत की वजह से फरिश्तों में मिला जुला रहता था,
उन्हीं के अंदर ही उठता बैठता था, क्योंकि इबादत बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन तकब्बुर की वजह से सारी इबादतें बर्बाद हो गई। तो तकब्बुर करने वाला आदमी, जम्माइन मन्नाइन, ज़्यादा माल जमा करने वाला और बखील आदमी जहन्नमी है, सखी आदमी जन्नती है। बुखल इंसान को जहन्नम के करीब करता है, सखावत इंसान को जन्नत के करीब करती है। इसीलिए आप देखती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सखी थे, कभी किसी ने मांगा आपने ना नहीं किया। और रमज़ान में तो आपकी सखावत इतनी हो जाती, तेज आंधी से भी बढ़ जाती। अब रमज़ान आने वाला है, हम उसी नबी के उम्मती हैं। तो बखील आदमी जो है ये जहन्नुम वालों में से है। और अल्लाह के रसूल ने साथ ये भी बताया कि मैं तुम्हें खबर न दूं कि किस पर आग हराम है या वो आग पर हराम है। और वो आपने 3 लोग बताए, अला कुल्ले करीबिन हय्यिन सहल, हर आदमी जो कि दूसरों को करीब करने वाला है, आसान आदमी है, और सहल आदमी दूसरों को सहूलत देने वाला है, जिससे मिलना बड़ा आसान हो, जो बड़ा मिलनसार हो, जिससे मिलकर आपको तकलीफ ना हो, जो आपको अपने करीब करने वाला हो, जो आपको 4 घंटे इंतज़ार ना कराए। और बाज़ औक़ात इंतज़ार कराने के बाद भी कुछ लोग ऐसे अकड़े गर्दन वाले होते हैं, उनकी गर्दन में सरिया पड़ा होता है कि आप उनसे बात करते हुए डरते हैं कि पता नहीं आगे से डांट ना दे, पता नहीं आगे से इनकार ना कर दे। तो मैं आपको बताऊं, वो लोग जो कि मिलनसार हैं, करीब करने वाले हैं, आसान हैं, उनसे बात करना आसान है, उनसे डीलिंग आसान है, इन पर आग हराम है या ये आग पर हराम है। और कौन लोग दोस्त की हैं? हर बदमिजाज, ज्यादा खाने वाला, तकब्बुर करने वाला, बुखल करने वाला। देखिए कि मेरा मिजाज जो है वो किससे मिलता है, मेरे अंदर क्या वो खसूसियात हैं जो अहले जन्नत की खसूसियात हैं, या मेरे मिजाज में वो बातें हैं जो कि जहन्नमियों के मिजाज का हिस्सा हैं। अब यहाँ पे देखिए, नमाज रोज़े का जिक्र नहीं है, ना तहज्जुद का जिक्र है, ना यहाँ पे हज का जिक्र है, ना मदरसे बनाने का जिक्र है। असल बात ये है कि अच्छे इखलाक वाला आदमी जो है, क़यामत वाले दिन उसका तौल सबसे ज़्यादा भारी होगा। असल बात मैं आपको बता दूं, 2 ही बातें हैं, एक है अल्लाह के हक, एक है बंदों के हक। अल्लाह के हकूक़ के लिए तो आपको इबादत चाहिए, शहादतें चाहिए, आपको नमाज कायम करनी है, आपको ज़कात अदा करनी है, आपको रोज़ा रखना है और आपको हज करना है। हकूक़ुल इबाद के सिलसिले में एक ही हिदायत काफ़ी है, आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, अपने वालिदैन के साथ भी, अपने शौहर के साथ भी, अपने बहन भाइयों के साथ भी, आम लोगों के साथ भी, पड़ोसियों के साथ भी, अपने खादिमों के साथ भी। तो वहाँ पे एक ही बात काफ़ी है, अच्छा इखलाक। और अच्छे इखलाक की बुनियाद, जैसा कि मैंने आज आपको पहले बताया, बुनियाद क्या है? तक़वा। और उसका मायार भी मैंने आज आपको बताया। उसका मायार क्या है? किसी के लिए वो पसंद करें जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करती हैं। जो चीज़ आपको अपनी ज़ात के लिए पसंद नहीं है वो किसी दूसरे को भी पसंद नहीं होती। तो ये चीज़ें इंसान को जन्नत में भी ले जाती हैं और दोज़ख में भी ले जाती हैं। जन्नत में कौन कौन से मिजाज वाले लोग जाएंगे? मिलनसार, करीब करने वाले, सहल, आसान, ये लोग जन्नती लोग हैं, ये जन्नतियों के मिजाज हैं। और हर झगड़ालू, ज़िद्दी और ज़्यादा खाने वाला, तकब्बुर करने वाला, बखील, ये जहन्नमियों के मिजाज हैं। सोचें कहीं मेरा मिजाज जो है वो मुझे जन्नत में लेके जा रहा है कि जहन्नुम में लेके जा रहा है। अगर तो महसूस हो कि नहीं भी मेरा मिजाज तो बड़ा गंदा है, अकेले बैठ के सोचें, अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करें। दूसरों के सामने तो हम बड़े नेक पाक बने होते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने अपने आप को हाजिर करें। इस महफिल में ही सोचने बैठ के कि मेरा मिजाज कैसा है, और अगर मेरा मिजाज जो है वो अच्छा नहीं है तो मैंने इसको अच्छा बनाना है। कैसा बनाना है? जैसा मेरे नबी का मिजाज,
میرے رویے کیسے ہونے چاہیے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے تھے۔ میرے انداز کیسے ہونے چاہیے؟ جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے۔ اور آج ہم نے ایک نصیحت نہیں پڑھی، ہم نے بہت سی نصیحتیں پڑھی ہیں۔ تو ان نصیحتوں کو سوچنا بھی ہے اور ان کو عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا ادھر سے سنا اور ادھر سے آپ نے نکال دیا، قطعاً نہیں۔ اپنی نوٹ بک آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، ان پوائنٹس کو لکھیں اور اس کے اوپر پھر اپنے حوالے سے سوچیں، ہر حدیث کے بارے میں سوچیں، میں کہاں کھڑی ہوں بھئی، مجھے کیا؟ دنیا بہت نیک ہے، وہ بہت کام کر رہی ہے، وہ بہت جو ہے مزاج کی اچھی ہے، مسئلہ یہ ہے میں کہاں ہوں؟ میں نے کدھر جانا ہے؟ میرا سارا تعلق تو اپنی ذات سے، میں کیا نیکیاں کر رہی ہوں یا میں گناہ کما رہی ہوں؟ ہر حدیث پر یہ سوچیں، اپنا جائزہ لیں، اسی طرح ہی آپ اس دورہ حدیث سے فائدہ اٹھا سکیں گی۔ حدیث نمبر 64 ابو امامہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ان میں سے سلام میں پہل کرے۔ میں جب ایسی حدیثیں پڑھتی ہوں تو میں حیران رہ جاتی ہوں، اتنی بڑی بات۔ قیامت میں اللہ کے قریب کون ہوگا؟ جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ سلام کرنا کتنا چھوٹا سا عمل ہے، السلام علیکم کسی کو کہہ دیا، کتنا چھوٹا سا عمل ہے، آپ اس میں پہل کر لیں اور قیامت والے دن آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اب میں نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنے چھوٹے سے عمل کا تو نے اتنا بڑا اجر جو رکھا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم سلام کو ایک عادت کے طور پہ کرتے ہیں، عبادت کے طور پہ نہیں کرتے۔ اس کو عبادت کے طور پہ لیں، یہ ہماری عادت نہیں ہے، یہ ہماری عبادت ہے۔ جب کسی کو ملیں سلام کریں اور سلام دل کی گہرائیوں سے کریں، ہمدردی سے کریں۔ یہ جو ہے میں تمہیں جو سلام کر رہی ہوں، میں تمہیں ہر قسم کی دعا دے رہی ہوں، تمہاری اولاد سلامت رہے، تمہارا کاروبار سلامت رہے، تمہارا دین سلامت رہے، تمہارا گھر بار سلامت رہے، تمہاری عزت سلامت رہے، تمہارے رشتہ دار سلامت رہے۔ اس میں ساری سلامتیاں جو ہیں اس ایک لفظ کے اندر سما جاتی ہیں۔ اسی لیے یہ دعا کافروں کو دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں حکم ہے کہ یہ دعا صرف اور صرف مسلمانوں کو دی جائے۔ تو سلام میں پہل کریں۔ ایسا شخص جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ شخص تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ نے اکثر روایت دیکھا ہوگا کہ جو دفاتر ہوتے ہیں ان کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی افسر اپنے ماتحت کو سلام نہیں کرتا، کبھی کوئی افسر اپنے ماتحت کو سلام نہیں کرتا۔ افسر آتا ہے تو ماتحت اسے سلام کرتے ہیں، وہ اتنی بڑی مہربانی سمجھتا ہے کہ وہ سلام کا جواب دیتے ہے نا۔ تو اسی لیے افسروں کے اندر تکبر جو ہوتا ہے ان کا تکبر انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ سلام میں پہل کریں۔ تو میں آپ کو بتاؤں سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے، اب آپ کا تکبر ختم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے سلام کر کے مصافحہ کریں، اور مصافحہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، اور مصافحہ کا ثواب اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ جب تک دو آدمی اپنا مصافحہ کر کے اپنے ہاتھ علیحدہ کرتے ہیں جتنی دیر میں، اتنی دیر میں ان کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ کتنا آسان عمل ہے اور کتنا بڑا اجر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ حدیث اس حدیث کا مفہوم آپ کو سمجھا رہی ہے کہ سب سے بڑی نیکی مومن کو کچھ کرنا ہے۔ اس طرح کرنے سے مسلمانوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے ہی آپ کو ایک بات کا اور بھی پتہ چلا کہ ایسے اعمال جن کے ساتھ مسلمانوں کے اندر دشمنی پیدا ہوتی ہو، ان کے اندر نفرت اور بدگمانی پیدا ہوتی ہو، وہ عمل بدترین عمل ہے، اور وہ عمل بہترین ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کے اندر ہمدردی، محبت اور جو ہے آپس کے اچھے تعلقات پیدا ہوتے ہوں، وہ عمل بہترین ہیں۔ اور یہ السلام علیکم کہنا انسانوں کی محبت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم جس کو جانتے ہوتے ہیں اس کو تو سلام کرتے ہیں، اور جس کو نہیں جانتے اس کو سلام نہیں کرتے۔ تو سلام اس کو بھی کیجئے جس کو آپ جانتے ہیں، اور اس کو بھی کیجئے جس کو آپ نہیں جانتے۔ آپ کہیں گے یہ تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ ارے بھی عجیب تب لگتا ہے جب ہمیں بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کو اللہ کے رسول کے حکم کا پتہ چل جائے
تو پھر کوئی بات عجیب نہیں ہے. جس کو آپ نہیں بھی جانتی اس کو سلام کرے, اس کو بڑا خوشگوار احساس ہوگا. وہ ایک دفعہ ضرور کہے گا آپ مجھے جانتی ہیں, آپ اسے کہہ دیجیے میں آپ کو نہیں جانتی, لیکن میں نے آپ کو سلام کیا ہے, میں نے آپ کو دعا دی ہے, میں آپ کو بتاؤں آپ کو بڑا اچھا رسپانس ملے گا. آپ وہ خوش ہوں گی اس پر اور آپ کی دوستی ہو جائے گی. سمجھ آئے؟ تو قیامت والے دن سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہوگا؟ جو کہ ان میں سے سلام کے ساتھ ابتدا کرتا ہے, سلام میں پہل کرتا ہے. تو آج سے یہ طریقہ اختیار کر لیجئے, میں سب سے سلام میں پہل کروں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم, السلام علیکم. اور پھر جب آپ السلام علیکم کہتی ہیں آپ کو پتہ ہے 10 نیکیاں کا اجر ملتا ہے, اور اگر آپ اس کا جواب دیتی ہیں وعلیکم تو آپ کو بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن اگر کوئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں, اور اگر کوئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. اس سلسلے میں مجھے آپ کو ایک بات اور بھی بتانی ہے کہ ہم لوگ عام طور پر سلام کرنے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں. صحابہ جو تھے وہ مسجد نبوی میں ہوتے, اور ایک مسجد نبوی میں آپ کو پتہ بہت سے ستون ہیں, ایک ستون کے پیچھے سے گزر جاتے, تو جب ستون کے پاس سے گزر کے واپس آتے تو پھر کہتے السلام علیکم, حالانکہ مسجد میں ہی ہوتے, ایک ستون ہے اس کے پیچھے سے گزرے ہیں اور پھر السلام علیکم. تو لہٰذا سلام بار بار کیجیے. اپنے گھر میں ہیں, ایک کمرے سے آپ آتے ہیں, دوسرے کمرے میں جاتے ہیں, السلام علیکم. والدین کو سلام کیجیے. صبح اتنا اچھا لگتا ہے جب بچے بڑوں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں. اپنے بہن بھائیوں کو سلام کیجیے, اپنے شوہر کو سلام کیجیے. آپ نماز پڑھ کے شوہر آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں گھر میں, وہ سلام گھر میں کریں. تو لہٰذا یہ جو سنت ہے اس کے ساتھ ہی آپ دن میں بہت زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے قیامت والے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. بہت آسان عمل اور بہت بڑے اجر والا, اور نتائج کے لحاظ سے بہت مفید. آپ نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی تھی؟ افشوا السلام واتموا الطعام, سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ, راتوں کو نہ تہجد پڑھو, اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. 3 عمل بتائے تھے, سلام خوب پھیلاؤ, کھانے زیادہ کھلاؤ, اور راتوں کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں, اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اللہ تعالی ہمیں یہ سارے کام کرنے کی توفیق دے, ان سب باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے, ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما أبدا